فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی ہماری گفتگو دو موضوع کے درمیان رہے گی انشاءاللہ العزیز. سب سے بیسک چیز یہ کہ ایمان مومن سے قربانی مانگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسے کس طرح اپنے والدین کی فرما برداری کرنا ہے اور ان کے لیے خیر خواہ ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم نے ایمان لایا، اور وہ آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو کہ ایمان والے اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جب ایمان لے آئے اور کہیں کہ آمنا، ہم نے ایمان لایا اللہ وحدہ لا شریک پر، تو یہ کہنے کے بعد اب ان کو آزمائش نہیں آئے گی، ان کو تکلیفیں نہیں آئے گی. ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ آئے جو ایمان والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کڑی آزمائش میں مبتلا کی. تو یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہمیشہ سرفروش کیوں نہیں رہتے، ہم ہمیشہ مقدم کیوں نہیں رہتے، ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں رہتے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آزمائش کا بھی سبب ہے. ورنہ بہت سارے دنیا کے ایسے خطے ہیں جہاں مسلمان بہت خوشحال ہیں، ایمان والے بہت خوشحال ہیں. کہیں ایسے خطے ہیں، کہیں ایسے ممالک ہیں جہاں بہت پریشان حال ہے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمائش شروع ہی ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد. اس لیے کہ ایمان لانے سے پہلے تو بندے میں طاقت ہی نہیں رہتی کہ وہ آزمائش کو برداشت کر سکے. وہ کس بنیاد پر آزمائش کو برداشت کرے گا؟ جب وہ ایمان لاتا ہے وحدہ لا شریک پر، اور اس ذات پر جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو محال کو بھی ممکن کر سکتا ہے. جب ایسی ذات سے اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، رابطہ ہو جاتا ہے، تبھی تو آزمائش کو جھیلنا آسان ہوتا ہے. ورنہ جب آپ کو کوئی سہارا نہ ہو، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہ ہو، اس بنیاد پر کیسے آپ کسی مشکل کو جھیل سکتے ہیں؟ تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تو ایمان لانا ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہو پائے. تو وہ آپ دیکھیے آئے دن یہ خبریں آتی ہے کہ سولی پہ چڑھ گیا، پھانسی لگا دی، ندی میں کود گیا. یہ سب حادثات الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والوں کے یہاں بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بیچارے نام ہی کے مسلمان رہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ٹوپی لگا لیا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آ گئے تو وہ ایمان والے ہو گئے. ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل سے ایمان لائے اور ہر آنے والی تکلیف کو سر خم کر کے جھیلے اور یہ سوچے کہ اللہ کی جانب سے، اگر اللہ چاہے گا تو اسے آسان فرما دے گا. آئیے ہم وہ مناظر دیکھتے ہیں کہ کس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایمان کی حالت میں کتنا ان لوگوں نے تکلیفوں کو جھیلا. جب ایمان لایا ان کی تکلیفیں دوبالا ہوتی چلی گئی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب ایمان لائے اور اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا، جو مشرکہ تھی اس وقت، تو وہ بڑی پریشان ہوئی. تو اس نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم ابھی کے ابھی اسلام کو چھوڑ دو اور دین قریش پر آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور گھر میں نہیں رہوں گی، گھر کے باہر رہوں گی. اب چاہے دھوپ ہو یا طوفان آتی ہو، لیکن میں گھر میں نہیں رہوں. یہ تمہارے لیے سزا ہے. تو انسان کے بعض اوقات اس طرح کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے چاہنے والوں پر تکلیف جاری ہو جاتی. والدین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ وہ بہت صحت مند رہتے، خوشحال ہوتے،
لیکن جب بچے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے. لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹا تھا کہ والدہ نے دھمکی دی کہ اگر تم دوبارہ مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے اور ہمارے دین کی طرف نہیں آؤ گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اور یہی ہوا. آپ نے انکار کر دیا کیونکہ ایمان لایا کس کے ساتھ؟ جانے ایمان کے ہاتھوں پر ایمان لایا تھا. تو ایمان بھی ویسا مضبوط تھا. آپ نے کہا کہ بالکل نہیں. اور ماں کی بات کو خاطر میں نہیں لایا. انہوں نے سوچا کہ بول رہی ہے محبت میں. لیکن ہوا یہ کہ 3 دن تک ان کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا, نہ پانی پیا, اور گھر کے باہر ہی رہی دھوپ میں. 3 دن جب ہو گئے, تیسرے دن اس کو غشی طاری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی. ان کا دوسرا لڑکا آیا اور اس کو اٹھایا, کھانا پینا دیا. جب وہ جاگی اور ہوش میں آئی تو سعد ابن ابی وقاص جب گئے تو بددعا کی, آپ کے حق میں بددعا کرتی. سعد ابن ابی وقاص ایک بیٹے کا دل رکھنے والے, ماں کی جب یہ بددعا سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے کہ آخر میں کیا کروں, میں ایمان کا دامن پکڑے رہوں یا اپنے والدہ کے بارے میں سوچوں, میں کیا کروں, میں والدہ کی جانب سے نافرمان ہوتا جا رہا ہوں اور ایمان تو میرے پاس ہے. یہ جب سوچا تو دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا, رسول اللہ میں کیا کروں, میری والدہ نے مجھے بددعا دے دی. بڑے پریشان ہوئے. پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور حکم نازل ہوا ان کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اور اگر وہ یہ کوشش کرے اور تم کو مجبور کرے کہ تم شرک کرو, میرے ساتھ کسی اور کو ایڈ کرو خدا کے نام پر, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو تم ان کی اطاعت مت کرنا. یہ حکم ثابت ہو گیا. اطاعت نہیں کرنا ہے نافرمانی میں, لیکن ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرنا ہے, بدسلوکی نہیں کرنا ہے, ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے, لیکن فرما برداری اسی پہ کرنا ہے جس میں اللہ کی فرما برداری. یہ ضروری ہے. جب یہ حکم نازل ہوا تو آپ کے دل کو ٹھنڈک ہوئی. لیکن آپ ذرا سوچیں, اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ ایمان لاتے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو یہ دھمکی دیتی ہے, اور ہوتا بھی یہ ہے کہ والدہ گر جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, تو آپ دو راہے پر کھڑے ہوتے. اس وقت کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کا اپنے ایمان پر برقرار رہنا. یہ تو ایمان والوں کی بات تھی, لیکن آج جو ایمان والے ہیں نام کے ہی صحیح, ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر نیک لوگوں کے ساتھ نہ رہے, بہت زیادہ مولویوں کے ساتھ نہ گھومیں. وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ صرف اتنا دیندار ہونا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جی سکے. ان کو بس اتنی ہی دینداری کافی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دینداری آ جائے گی تو یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ ظاہر سی بات ہے, جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تو ہر چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہ آدھا باہر اور آدھا اندر کیا؟ تو یہ والدین کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ بچے کو دیندار بنایا تو کل ہمیں ہی سکھانے لگے گا. ارے آپ کو کیا سکھائے گا؟ وہی تو سکھائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے, تو بہتر ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بے ایمانوں کی بات ہے. ایمانداروں میں بھی معاملات ایسے ہیں کہ وہ ابھی پورے ایمان والے نہیں ہو سکے. پہلا درس یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھر والوں کا سامنا کس طرح کیا ایمان لانے کے بعد, اور کتنی تکلیفیں جھیلی. اگر آپ سیرت پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو گھر والوں سے جو مشکلات جھیلی ہیں, جو تکلیفیں جھیلی ہیں, وہ اتنی بڑی تھی کہ اگر وہ جنگ میں شریک نہ بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جنگ میں شریک نہ ہوتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جنگ سے زیادہ خطرناک ان کے لیے تھا کہ اپنے والدین کے مسائل کو دیکھے, ہو اپنے گھر والوں کو دیکھے. بہت مشکل تھا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت نوجوان ہیں, خوبصورت کپڑا پہننے والے ہیں, اور مکہ میں مشہور ہے کہ مصعب ابن عمیر جہاں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں خوشبودار ہو جاتی. اور اللہ نے نوازا تھا ان کو. والدین جو ان کے تھے وہ بھی بڑے مالدار تھے, اور آپ کی ماں تھی خناس بنت مالک. یہ ایسی عورت تھی کہ قریش کے مرد بھی ان سے گھبراتے تھے. مالدار ہونے کے باوجود
کے ساتھ ساتھ ان کی ہیبت بھی لوگوں پر طاری تھی. ایسی عورت کا بیٹا اگر چاہے کہ ایمان لے آئے تو وہ کیا کرے؟ جب آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا چراغ جلا دیا، آپ ایمان لے آئے، تو آپ کا حال یہ ہوا کہ آپ کی والدہ نے لوگوں کے سامنے ان کو مارا نہیں، بلکہ ان کو گھر میں لایا اور قید کر دیا اور گھر میں ایذا پہنچائی، صرف کھانے پینے کے لیے اور اپنی قضائے حاجت کے لیے چھوڑتی، باقی ان کو قید کر کے رکھ دیا. اب آپ سوچے، جب انسان قید خانے میں جاتا ہے، قید کی صعوبتیں جھیلتا ہے، تو اس کے دماغ میں سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز رہتی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو گھر جاؤں اور سکون کا سانس لوں. لیکن وہ شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کا گھر ہی زندہ بن گیا ہو، جس کا گھر ہی قید خانہ بن گیا ہو، جس کے والدین کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے، جس کے والدین ہی اس کو تکلیف دے رہے ہوں، ان کے بارے میں کیا خیال؟ کتنی تکلیف جھیلی ہوگی. یہ بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا موقف کچھ اور ہے اور والدین کا ڈیسیجن کچھ اور ہے. اس مرحلے پہ آنے کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے. لیکن داد دیجیے ایسے ایمان کی کہ آپ لوگوں نے، اصحاب رسول نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. کیونکہ چھوڑا اس لیے کہ والدین ان کو برائیوں کی طرف بلاتے تھے اور نافرمانی کی طرف بلاتے تھے، اور وہ نافرمانی کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی. اور اس سے بڑی نافرمانی کوئی نہیں ہے، ایمان والا کبھی نہیں کر سکتا. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 بھائی تھے، اور ماشاءاللہ اپنے گھر کے سب سے نوجوان اور سب سے محبوب اور پسندیدہ نوجوان اپنے والدین تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا چراغ جلا دیا. اور جب ایمان کا چراغ جلائے، ایمان لے آئے، تو آپ سوچیے کہ اب کیا حال ہو. اپنے والدین کے مخالف ہو گئے. لیکن جب آپ نے ایمان لایا اور غزوہ بدر میں غالباً جب آپ شریک ہوئے، تو آپ کے سامنے آپ کے باپ ہے اور آپ کا بھائی مشرکین، اور یہ ایمان والوں کی صف میں. ذرا سوچیے آپ کہ آپ ایمان لے آئے لیکن خون کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا ہے. باپ تو باپ ہے، بھائی تو بھائی ہے. جو فیلنگز اور درد ہے وہ تو رہیں گے. سامنے باپ ہے اور بھائی ہے، اور یہاں مسلمانوں میں یہ کس سے جنگ کیا جائے؟ جنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے یا تو تم بچو گے یا میں بچوں گا. کیسے جنگ کرے؟ کتنا بڑا ان کے لیے امتحان تھا یہ کہ وہ باپ کو قتل کرے، بھائی کو قتل کرے، یا اپنے ایمان کو بچا. یہ دل ان کا، اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ اس وقت ہمارا دل کہاں تھا، ہمارا دل کہاں ہوگا، یا اس باپ کی طرف ہمارا دل کا میلان ہوگا جو باپ میدان میں اترا ہے اس سے جنگ کرنے کے لیے، جس نے مجھے گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا. یا میں اپنے بھائی کی طرف دیکھوں، اپنے دل کا میلان، جو بھائی میرے بچپن کا دوست ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں اسے قتل کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں یا اسے اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھ لوں. کتنا مشکل ہے. یا پھر میں اپنے ان بھائیوں سے راضی ہو جاؤں جو ایمان والے اور ایمان پر ڈٹا رہوں. یہ بہت مشکل مراحل آتے ہیں، اور یہ مراحل ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں ایمان لانے کے باوجود. دوسرا سبب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی فکر کریں. اگر اپنے ماں باپ دین سے ہٹ چکے ہیں، صرف قبول کر لیا ایمان، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، جو قواعد ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو بچے کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ایمان کی دعوت دے اور انہیں بلائے اس طرف کہ وہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے اور عمل کرے. اس لیے کہ وہ بچہ کیسے راضی ہو سکتا ہے اس بات پر کہ میں تو جنت میں جاؤں لیکن میرے والدین جہنم میں جائے؟ کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. ایسی مشکلات آتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت عجیب و غریب ہے. فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ کے دن آپ اپنے والد ابو قحافہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو اپنے گھر سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے ہیں. اتنے زیادہ ایجڈ تھے، اتنے زیادہ عمر رسیدہ تھے آپ کے والد کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، لیکن ان کو اپنے گھر سے نکالا اور بارگاہ رسالت مآب میں لے کر آئے اور کہا کہ حضور انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں کلمہ پڑھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق ہیں اپنے امتیوں پر، انسانوں پر. آپ نے کہا اے ابو بکر، ارے مجھ سے کہہ دیتے
اپنے بوڑھے والد کو کیوں تکلیف دی اور اپنے گھر سے چلا کر لے گئے؟ مجھ سے کہہ دیتے میں چل کر آ جاتا۔ تبلیغ کا انداز دیکھیں، تبلیغ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھنے آئے، کوئی سوال کرے، تو آپ کو اس کی طرف مائل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی پوچھے گا تو میں بتاتا ہوں، یا کوئی اگر آپ کو کہیں بلاتا ہے تو آپ سوچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جب بچے آپ سے پوچھے تو آپ ان کو بتانے میں ہچکچائے نہ، اور یہ نہ سوچے کہ اس کو کوئی امپورٹنٹ نہ دے، کہ یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو اگر قرآن سکھا دیا تو چھوڑ دے، قرآن اس کو سب کچھ سکھا دے گا، اب اسے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کیا ہے؟ اسلام ہے، اسلام کے قوانین ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اسلام لاؤ۔ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آج وہ ذات رو رہی ہے کہ جن کے ہاتھ پر بڑے بڑے صحابہ نے ایمان لایا، آج وہ ذات روتی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ یار میں جنت میں چلا جاؤں، میرے باپ کہاں جائے گا؟ آج دنیا میں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ آسائش میں رہے، آرام میں رہے۔ کیا یہ نہیں چاہوں گا قیامت میں بھی میرا باپ اسی جگہ جائے جہاں میں جاؤں؟ جس طرح میں جنت میں جاؤں گا، اپنے باپ کو جنت میں لے کے جاؤں۔ تو یہ فکر حضرت ابوبکر صدیق کو ستاتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ کے والدین صرف اور صرف یہ نہیں کہ آپ سے یہ چاہتے ہو کہ آپ اسلام سے دور ہو جائیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہو، یہ بھی کہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں برا بھلا جملے کہتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اتنی احادیث کی روایت کی ہے کہ آپ جو حدیث اٹھائے زیادہ تر احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ آپ کی والدہ مشرکہ ہے، ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کا یہ مزاج تھا کہ ہر بار آپ کو دعوت دیتے، بار بار اپنی والدہ کو دعوت دیتے، کہتے کہ والدہ ایمان لے آئے، ایمان پر آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، بار بار اپنی والدہ کو دعوت دیتے۔ ایک بار اسی طرح آپ نے دوبارہ یاد دلایا اپنی والدہ کو، جیسے ہی یاد دلایا تو آپ کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، ایسے جملے کہہ دیے جو ناپسندیدہ جملے تھے۔ جب وہ جملے آپ نے سنے تو آپ روتے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بچے کے سامنے اگر اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے وہ رو دے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن بچے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے، وہ بھی ماں کہے، بچہ رو دے، کیا ایمان ہو؟ ایمان کا لیول دیکھیے کیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرتے۔ کیا ایمان ہے کہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے تو آپ رو دے رہے۔ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میں نے والدہ کو پھر دعوت دی اور انہوں نے آپ کے شان میں نازیبہ جملے کہے، میں کیا کروں؟ بس میں یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ دعا کریں کہ میری والدہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ آپ نے دعا کی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے۔ جب اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، اور جب آپ اندر داخل ہونے لگے تو آپ کے قدموں کی آہٹ آپ کی والدہ نے گھر کے اندر سنا تو کہا کہ ابو ہریرہ رکو۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھر کے اندر پانی گرنے کی آواز سنی، یعنی میری والدہ نے نہایا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور دوپٹہ لیا، اور اس کے بعد دروازہ کھلا اور کہا ابو ہریرہ آمنت باللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے اور خوشی کے آنسو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا حضور خوشخبری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا اور میری والدہ نے ایمان لیا ہے۔ سوچیے آپ کتنا زبردست ایمان ہوگا کہ اپنی والدہ کے ایمان لانے پر اتنا خوش ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، یہ ایمان والے ہیں
جب وہ کسی محفل میں ڈانس کرتے ہیں اپنے والدین کو بھی لے کے ڈانس کرتے ہیں. وہ خود تو گناہ کر رہے ہیں اور اپنے وہ بوڑھے والدین جو چل نہیں سکتے اس کے باوجود ان کو لاتے ہیں میدان میں اور ان کو ڈانس کرواتے ہیں. سوچنے کا مرحلہ ہے. میں اس پر ڈانٹنا نہیں چاہتا ہوں، نہ چیخ کر بولنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی ذات، مسلمانوں کی ذات اللہ کے نزدیک بہت اونچی ہے. اگر ہم ڈانٹ دیں آپ لوگوں کو تو اللہ ناراض ہو جائے. ہم پیاری سے بول سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، طائف گئے، تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کی صورت میں کیا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے دوران یہ ہوا کہ آپ کو مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ نے اف نہیں کہا اور ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے تحاشا پیار فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ دعا کرے کہ آنے والے مومنین، ایمان والے جتنے بھی ایمان والے ہوں، مجھ سے اور میری ماں سے خوب محبت کرنے والے، ایسی دعا فرما دیں. حضور نے دعا کی کہ اللہ تیرے بندے ابو ہریرہ اور تیری بندی ابو ہریرہ کی ماں، ان کی محبت سارے مسلمانوں کے دل میں ڈال دے. آج کون ہے جو ابو ہریرہ کو نہیں مانتا ہے؟ آج کون ہے جو ان کی والدہ کو نہیں مانتا؟ ان کی والدہ کی کہانی کو سن کر، قصے کو سن کر اس کا ایمان تازہ نہیں ہوتا. انسان کو جس سے فائدہ ہوتا ہے بالکل اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تھا جو ان کی ماں کے ساتھ پیش آیا، جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اگر ہمارے والدین نافرمان ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں لائیں اور فرما بردار بنائیں. یاد رکھیں، اگر والدین مالدار ہیں، پراپرٹیز کے مالک ہیں، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتے، وہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ انہیں دماغ دے، انہیں یہ فکر دے کہ تم سب کچھ کرتے ہوئے بھی نافرمان ہو، اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم حج کے فریضے سے ادا نہیں کرتے، حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے، اس سے سبکدوش نہیں ہوتے. اسی طرح بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی، جہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے والدین کو راہ راست پر لائے. اور نیک اور صالح بچہ وہی ہے، اور محبت کرنے والا سچی اپنے والدین سے وہی بندہ ہے جو اپنے والدین کو جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق